بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس طلب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. ایک تو تمام طلباء اس طرف توجہ رکھیں، اپنے بیگ اپنے کندھوں سے ہٹا دیں، کوئی یہ ٹینشن نہیں لیں. آپ نے گھر ہی جانا ہے اور انشاءاللہ جلد چلے جائیں گے، اس لیے بالکل جس کو ریلیکس ہونا کہتے ہیں نا، تسلی کے ساتھ بالکل چند بہت اہم باتیں آپ ساتھیوں سے عرض کرنی ہیں، تو زیادہ وقت نہیں لیں گے. بس توجہ آپ حضرات کی اس طرف ہونی چاہیے، ممبر کی طرف ہونی چاہیے. یہ اس وقت ممبر ہے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آپ حضرات کا تعلیمی سال اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اسکول کے اور درس نظامی کے امتحانات شروع ہو چکے ہیں اور کل بروز اتوار انشاءاللہ شعبہ حفظ و ناظرہ کا امتحان ہے. ایسا ہی پیر کے دن انشاءاللہ شعبہ بنات کا ہے اور منگل کے دن انشاءاللہ تعلیم دین کورس کا امتحان ہے. سال اپنی تکمیل کی طرف ہے. طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ مصروف ہوتا ہے، فارغ نہیں. یہ جو تصور ہے نا کہ بھئی چھٹی ہوگی، آرام کریں گے، گھومیں گے، پھریں گے، ادھر ادھر چیزوں کو دیکھیں گے، یہ تاثر اور یہ تصور یاد رکھیں، یہ اللہ کے اس مبارک دین کی تعلیم میں بالکل نہیں. ایمانی زندگی تو مصروف زندگی، ہمارا اصل جو آرام ہے وہ تو انشاءاللہ جنت میں ہے. وہ کہاں پر ہے؟ جنت میں. زندگی جو ہے ہماری وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہونی، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی قیمتی ہو جائے، اللہ کے دین کے اندر استعمال ہو جائے. آرام کرنے والے، وقت ضائع کرنے والے، کھیل کود میں گھنٹوں گزارنے والے، موبائل پکڑ کے 2-3 گھنٹے رات جاگ کر اس کو دیکھنے والے، گلی محلوں میں بلا مقصد گھومنے والے، نامناسب جگہوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کوئی ویڈیو گیم دیکھے، کوئی فلاں دیکھے، فلاں دیکھے، فلاں دیکھے، ایسے بچے، نوجوان اور طلباء تو آپ کو بہت ملیں گے. ہمیں اس طالب علم کی تلاش ہے اور ان طلباء کی تلاش ہے کہ جن کی طالب علمی صاف ستھری، محفوظ، تقوی، طہارت والی ہو. وہ طالب علم اپنا وقت ضائع نہیں کریں. یہ جو ہے نا کہ آج وہاں کھڑے ہوئے ہیں، پھر دکان پہ ہیں، پھر پان کے کیبن پہ ہیں، پھر ویڈیو گیم کی دکان پہ ہیں، پھر موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، پھر جیب سے کچھ نکالا اور جلدی سے وہ منہ کے اندر چھالیاں ڈال دی، گٹکا ڈال دیا. یقین کریں یہ بے مقصد بیکار زندگی، انتہائی عیبدار زندگی.
اللہ والوں کی زندگی بڑی پاک صاف ہے، صاف ستھری زندگی. اس انداز میں بات مت کریں جس طرح گلی محلوں میں باتیں ہوتی. ہم طلبہ کو بول بول کے تھک گئے. یہ جو گلی محلے میں ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان ابے تبے یہ وہ، اور بعض دفعہ گالیاں دے کر ایک دوسرے کو بلا رہے ہوتے ہیں. آپ تو ایسا نہیں ہے نا؟ آپ میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے نا؟ ایسا نہیں بنے، ایسا نہیں بنے، کبھی بھی مت بنے. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کو وہ زبان آتی ہو جو ہمارے گلی محلوں میں چل رہی ہے. آپ اس انداز کی بات کریں جو مدرسے میں آپ کے اساتذہ کرتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ آپ کے اساتذہ نے خدا نخواستہ کوئی گالم گلوچ کی ہو، بد تہذیبی کی ہو، بد اخلاقی کی ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے کہ اساتذہ نے آپ کے سامنے پان گٹکے نسوار کھائے ہوں؟ نہیں ہے نا؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، دور رکھیں. اپنے پیسے اور اپنے والدین کی محنت کو ان چیزوں پہ بالکل ضائع مت کریں. غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل مت کریں. جو نہ خود نماز پڑھتا ہے نہ آپ کو نماز پڑھنے دے گا. جو خود موبائل میں غلط چیزیں دیکھتا ہے آپ کو اس کی ترغیب دے گا کہ آپ وہ دیکھتے ہیں. جو نہ خود اساتذہ کا ادب کرتا ہے نہ آپ کو ادب والے راستے پر پسند کرتا ہے. استاذ آپ کو سمجھائیں گے، بہت ساری باتیں اس وقت اس عمر میں سمجھ نہیں آتی دوستو. بہت ساری باتیں اس عمر میں سمجھ نہیں آتی، اور طالب علم کو لگتا ہے یہ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ تو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے اگر یہ طالب علم مان کے چلتا ہے، بن جاتا ہے، جب منصب پہ بیٹھ جاتا ہے، یقین کریں یہ پھر اپنے والدین کو صبح شام رات ہر وقت دعائیں دیتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے فضائل اعمال. کس کس نے دیکھی ہے فضائل اعمال؟ دیکھیے نا. دیکھیے ہر مسجد میں اہل حق کی جتنی مسجدیں اس میں تبلیغ کا کام ہوتا ہے نا. ہمارا کراچی کا اجتماع بھی آنے والا ہے. کسی کو تاریخ پتہ ہے کب سے؟ 25 جنوری. 25 26 27 28 کو دعا ہے. ہر مسجد میں تبلیغ کا کام ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عصر کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی. دیکھیں یہ جو فضائل اعمال کو جمع کیا ہے یہ ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑا کام کیا انہوں نے. ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں آپ سے. حضرت نے لکھا کہ جب میرا حفظ مکمل ہوا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں بھئی اب تو 30 پارے حفظ ہو گیا نا، چلو بھئی پہلے آتے تھے روز سبق سناؤ، پھر سبقی سناؤ، پھر منزل سناؤ نا، اب تو ٹینشن ختم ہو گئی. حافظ طلبہ اور سے میری یہ بات سن، یا جن کا حفظ قریب ہے یا جو حفظ کر رہے ہیں، حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا حفظ کے بعد پھر اس کو محفوظ کرنا ایک ذمہ داری ہوتی. تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جب میرا حفظ پورا ہوا تو میرے دل میں آیا کہ چلو اللہ کا شکر ہے یار، پہلے صبح سے بیٹھتے تھے رات تک، اب تو فارغ ہو گئے، چھٹی ہو گئی، آرام کریں گے. تو فرماتے مجھے میرے والد صاحب نے، ان کے والد صاحب کا نام مولانا یحییٰ کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ابو جان ابھی تو حفظ بھی ہو گیا، تو اب تو گھر جا کے آرام کریں گے نا، اب تو سہولت ہوگی. ہاں بالکل، اب تو چھٹیاں ہیں آپ کی بالکل. ہاں بس ایک چیز کرنی، آپ حافظ ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی.
بس ایسا کر لیا کریں کہ صبح اپنا قرآن پاک لے کر میرے پاس آ جایا کریں، صبح فجر کے بعد آ جایا کریں، اور روزانہ الف لام میم سے والناس تک کتنے پارے، بس وہ روزانہ ایک مرتبہ سنا دیا کرے. جب وہ پورا ہو جائے تو پھر چھٹی ہو جائے گی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو روزانہ ایک قرآن مجھے سنایا کریں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگی؟ چھٹی ہوگی. تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ میں نے گردان کی پوری زندگی ایسی گزاری کہ میں روز اپنے والد صاحب کے پاس جا کر ان کو صبح شروع کرتا اور ظہر سے پہلے پہلے تک پورا قرآن سنا دیتا. آج اللہ نے جو ان کی کتاب کو، ان کے کام کو اتنی قبولیت دی ہے، پوری دنیا میں تبلیغ کا کام چل رہا ہے، یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیز طلبہ اس سے پریشان نہیں ہو کہ بھئی یہ تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے. آپ کا یہ تھک جانا کتابوں میں، قرآن میں، ناظرہ میں، حفظ میں، بیانات میں، یہ یقین کریں یہ بہت قیمتی وقت ہے. اس پر کبھی بھی بوجھ نہ لیں. آنے والا وقت آپ کا ہے، آپ کی عزت ہوگی، اللہ آپ سے دین کا کام لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب چونکہ سالانہ امتحانات ہو رہے ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی طالب علم اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا، محنت کرے گا. چھٹیاں آپ کو ملیں گی کب؟ عید میں. کس میں؟ عید میں. عید آئے گی نا، چھوٹی عید، پھر چھٹیاں ہوں گی. پھر آپ لوگ آئیں ہمیں عیدی دے دیں. عیدی دیں گے نا یا لیں گے؟ ہاں، چھٹیاں تو عید میں. ہمیں ایک ایک دن قیمتی بنانا ہے. ہر سال ہم طلباء کے لیے مختصر دورے کورسز رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طلباء شارٹ کورسز کرنے کے لیے باقاعدہ بڑی بڑی فیس بھرتے ہیں، فارم بھرتے ہیں، بسوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں. کوئی گلشن جا رہا ہے، کوئی کراچی یونیورسٹی جا رہا ہے، کوئی صدر جا رہا ہے، کوئی بہادر آباد جا رہا ہے نا. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، نہ فارم بھروائیں گے، نہ فیس لیں گے، نہ کہیں دور بلائیں گے، بلکہ ہم درخواست کریں گے اپنے عزیز طلباء سے کہ آپ لوگوں کا وقت قیمتی ہو جائے، آپ وہ شارٹ کورس کر لیں اور آپ کو اس کا بہت فائدہ آنے والی زندگی میں ہوگا. کون کون کرے گا؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب نے کرنا ہے. یہ بیچ والے ساتھی ہاتھ اٹھائیں، شاباش. ہاں، سب نے کرنا ہے، اور اسی وقت میں ہوگا جو آپ کی پڑھائی کا وقت ہے. دوستو الگ سے رات کو 1 بجے نہیں بلائیں گے، یہی وقت ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو ابھی ہم سرکولر دیں گے، قاری صاحبان آپ کو ایک پرچہ دیں گے، وہ جا کر آپ گھر میں بھی دکھا دیں اپنے والدین کو، والد صاحب کو، والدہ کو. کوئی پریشان نہ ہو بھائی. بعض ساتھی بہت پریشان ہو گئے. کچھ بھی نہیں ہے نیا، آپ کو سکھانے کے لیے بٹھا رہے ہیں. خود پڑھائیں گے آپ کو انشاءاللہ، محبتوں کے ساتھ پڑھائیں گے، اور آپ کو اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. شارٹ کورس ہر طالب علم نے کرنا ہے. اس کی تاریخیں، اس کا وقت، سب چیزیں آپ کو بتا دیں گے. لیکن اس کے لیے 3 چیزیں شرط ہے. نمبر 1 پابندی، نمبر 2 وقت پہ آنا، نمبر 3 محنت. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پابندی، وقت پہ آنا اور محنت کرنا. یہ نہیں کہ داخلہ تو لیا، پھر 2 دن ہے 3 دن نہیں ہے، تو غلط ہو جائے گا. یا داخلہ لیا، سبق کا وقت 8 بجے ہے، پہنچ رہے ہیں 8:40 پہ، غلط ہو جائے گا. یا یہ کہ کورس میں داخلہ لیا، وقت پہ تو آ رہے ہیں، کبھی پینسل سے کھیل رہے ہیں، کبھی باکس سے کھیل رہے ہیں، کبھی مراقبے میں جا رہے ہیں. مراقبہ جانتے ہیں؟ طلبہ کا مراقبہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ نیند کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نیند نہیں کرنی ہوگی. تو کون کون ان تینوں باتوں کا خیال رکھے گا؟
یحییٰ عباسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، انشاءاللہ بولا لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا. بھائی خیال کریں، ہمارے چشمے ہیں لیکن نظر آتا ہے یار. ٹھیک ہے، سرکولر لیں، داخلہ سب لیں انشاءاللہ، سب کورس پورا کریں گے. اور جو آخر میں چھوٹا سا آسان سا ٹیسٹ لیں گے، جو اس میں اچھے نمبر لے گا اس کو پوزیشن انعام بھی ملے گا، آپ کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی ملے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی خدمت ہو تو فرمائیں جی، بس اتنی کافی ہے. ٹھیک ہے. وفاق کا امتحان کون کون دے رہا ہے؟ وفاق حفظ کا امتحان ماشاء. کتنے طلبہ ہے قاری صحیح صاحب؟ 8 طلبہ ہے. بھائی ان طلبہ کے لیے دعا کرنی ہے جن کا وفاق کا حفظ کا امتحان ہے. دعا کرنی ہے کہ سب کے 100 نمبر آئے. ٹھیک ہے. اور اوپر ہماری کتابوں کا امتحان ہے، سینٹر بھی لگے گا اوپر. دعا کریں کہ تمام طلبہ وفاق میں بھرپور طریقے سے کامیاب ہو جائیں. اور کل آپ کا امتحان ہے حفظ والوں کا، تو ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حفظ ناظرہ قاعدے کے تمام طلبہ کو 100 نمبر کے ساتھ کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہر طالب علم سرکولر لے گا، ایک پرچہ ملے گا، اس کو ضائع نہیں